محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہماری دوائی سے ہماری بتائی ہوئی دوائیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج میں بہت اہم بات لے کر آیا ہوں سیکسول بیماری کے تعلق سے نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو علاج کرا کر تھک گئے ہیں۔ میری بات غور سے سننا، اور اسکپ اگر کیا تو یہ آپ کا نقصان ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آج جو میں بات بتلانے والا ہوں وہ بہت اہم ہے اور اس کو کوئی بتلاتا بھی نہیں، اور بتلائے گا کیسے پتہ بھی نہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے علاج کا طریقہ اور ایک ہوتا ہے دوائیاں۔ تو دوائیاں تو بہت بتلاتے ہیں، لیکن علاج کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو جب تک اصول علاج اور اس علاج کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو علاج بھی نہیں ہوگا۔ تو میں آج دوائی کم اور علاج کا طریقہ زیادہ بتلاؤں گا کہ علاج کس طرح کرنا چاہیے، خاص طور سے سیکس کا علاج، یہ میں بتلاؤں گا۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو سمجھ گئے تو یہ سمجھنا، یہ امید ہو جائے گی کہ آپ کا علاج اب آسان ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لینا کہ آپ کا علاج اب آسان طریقے سے ہو سکتا ہے اگر آج آپ میری بات کو غور سے سن لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ نوجوانوں کی طرف سے شکایت ہے کہ بہت علاج کرا لیا، بہت دوائیاں کھا لی، لیکن آرام نہیں مل رہا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آرام نہیں مل رہا ہے، کیوں آرام نہیں مل رہا ہے، کیا مجبوری ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آرام نہیں مل رہا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو آرام مل رہا ہے، لیکن ہمارے پاس بیمار اس وقت آتا ہے، مریض اس وقت آتا ہے جب سب جگہ کی دوائیاں وہ کھا لیتا ہے، سب جگہ پیسے برباد کر کے پھر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو آخر یہ اتنے سارے حکیم ہیں تو ان کی وجہ سے لوگوں کو آرام کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو یہ میری ویڈیو حکیموں کے لیے بھی ہے اور ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے جو اپنی بیماری سے پریشان ہیں، سیکسول بیماری سے پریشان ہیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، سب سے پہلے یہ سمجھیے آپ کہ سیکس جو ہے اور مردانہ طاقت، یہ الگ سے کوئی بدن میں اس کے لیے الگ سے کوئی پارٹ نہیں ہے۔ آنکھوں کی طاقت آنکھوں میں ہے، کانوں کی سننے کی طاقت کان میں ہے، سونگھنے کی طاقت ناک میں ہے، بولنے کی طاقت زبان میں ہے، لیکن سیکس کی طاقت کے لیے الگ سے کوئی پارٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیکسول پاور کیا ہوتی ہے؟ یہ دل، دماغ، لیور اور کڈنی، ان چار چیزوں کی پاور کو ہی قوت با اور سیکس پاور اور مردانہ طاقت کہا جاتا ہے۔ آگئی نہیں بات سمجھ میں؟ سیکسول پاور، مردانہ طاقت، قوت با کوئی الگ سے طاقت نہیں ہے، بلکہ دل، دماغ، لیور اور کڈنی کی طاقت کو ہی قوت با اور مردانہ طاقت کہتے ہیں، سیکس پاور کہتے ہیں۔ انہی سے ہی سیکس پاور بنتی ہے۔ جن کا دل دماغ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ ان کا سیکس مضبوط ہوگا، قوت با اور مردانہ طاقت مضبوط ہوگی۔ جن کا دل دماغ لیور کڈنی کمزور ہوگا ان کا اتنا ہی سیکس کمزور ہوگا۔ اچھا، یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں، اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو حکیم جو علاج کرنے والے ہیں وہ علاج کرنے کا طریقہ بھی سمجھ جائیں گے، اور جو مریض ہے وہ اپنی بیماری بھی پکڑ سکتا ہے۔ دیکھو، یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ کیونکہ میرے دماغ نے اور مائنڈ نے اس کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ ہلو، تو ہل رہا ہے۔ اب نہیں ہل رہا ہے، اب رکھا گیا یہ ٹیبل پر، کیوں؟ کیونکہ میرے دماغ نے اس کو آرڈر دیا کہ مت ہلو اور ٹیبل پر رکھا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کو آرڈر جو ہے وہ دماغ دیتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لنگ کو اور نفس کو بھی جوش کا اور تناؤ کا، اتیجنا کا آرڈر دماغ دیتا ہے، اس میں الگ سے نہیں آتی، اس کو دماغ آرڈر دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے آرڈر؟ وہ خالی آرڈر دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ دل کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے دل کو؟ کہ خون میں دھکا مار کر لنگ میں اور نفس میں لے جاؤ،
تو اب دماغ آرڈر دیا دل کو، دل نے اس کے آرڈر کو مانا. اب آرڈر کو کیسے مانا کہ دل جو ہے نا خون میں دھکا مار کر نفس میں لے گیا. اب کیا ہوگا؟ اتیجنا آ جائے گی لنگ میں، نفس میں تناؤ آ جائے گا، جوش آ جائے گا. لیور اور کڈنی کا کام یہ ہے کہ اب اس خون کو وہاں نفس میں اور لنگ میں روک کر رکھے. یہ نفس اس کا کام ہے، لیور اور کڈنی کا، خاص طور سے کڈنی کا. اب آپ یہاں سے پورا سیکسول علاج سمجھ گئے، پوری جو ہے نا سیکس کی کہانی سمجھ گئے. کیا؟ اگر کسی آدمی میں تناؤ نہیں آ رہا ہے، جوش نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دماغ کمزور ہے. اس کو اپنا پہلا دل دماغ کا علاج کرانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتلایا کہ نفس کو اور لنگ کو جوش کا اور تناؤ کا آرڈر دل دماغ کا کام تھا ان کا، اب نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دل دماغ کا آرڈر نہیں دے پا رہے، اتنے کمزور ہو گئے دل دماغ، یا نفس اور لنگ ان کا آرڈر نہیں لے پا رہا ہے، ان کا کنیکشن کمزور ہو گیا. تو ان کا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے دل دماغ کی دوائی کھائی جائے گی. اور اگر ایک آدمی میں جوش اور تناؤ تو آ رہا ہے لیکن ٹائمنگ کم ہے، تو اب بتلائیے کہ خود سوچئے یہ کہ کی کمزوری ہے. یہ دل دماغ کی کمزوری نہیں، لیور اور کڈنی کی کمزوری ہے. کیونکہ دماغ اور دل کا کام تو تھا صرف جوش لانا، اتیجنا پیدا کرنا، چاہت پیدا کرنا. لیور اور کڈنی کا کام تھا، خاص طور سے کڈنی کا، کہ وہاں خون کو تھام کر رکھتا. اب اگر ایک آدمی 1 سیکنڈ میں ہی فارغ ہو گیا، 1 منٹ میں ہی فارغ ہو گیا، ایک منٹ کے اندر 30 سیکنڈ کے اندر ڈسچارج ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کڈنی نے اور لیور نے اپنا کام نہیں کیا. ان کا کام تھا وہاں خون کو روک کر رکھنا، انہوں نے نہیں رکھا. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کو جو ہے نا دل دماغ کی دوائی نہیں بلکہ لیور اور کڈنی کی دوائی کھلائی جائے گی. آ رہی ہو نا بات سمجھ میں؟ ہاں، سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم باتیں ہیں، دوائیوں پہ دوائیاں چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ بات سمجھ لو اور اس کے بعد پھر میرے حکیم لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کا علاج کریں، اور مریض لوگ بھی سمجھیں کہ ہر دوائی نہ کھائے لے کر. اچھا، اگر ایک آدمی میں دونوں ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ تو جوش آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، یا نہ ہی رہا ہے، اور ٹائمنگ بھی کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ لیور کڈنی چاروں کا علاج ہوگا. اس کے چاروں چیز کمزور ہو گئے ہیں. کیونکہ جن کا کام تھا، دل دماغ کا کام تھا جوش لانا، وہ بھی نہیں لا رہے ہیں. جن کا کام تھا ٹائمنگ بنانا، وہ بھی نہیں بنا رہے. تو اب تو چاروں چیز خراب ہوئی، چاروں چیزوں کا علاج اس کو کرنا پڑے گا. یہ میں نے بہت ہی اہم بات بتلا دی ہے، اس کو تھام کر رکھ لو، ساری زندگی کام آئے گی. یہ سمجھو میں نے آدھی آپ کو سیکس کی حکمت اور سیکس کا آیوروید سمجھا دیا ہے، آدھا فن میں نے سمجھا دیا ہے آپ کو. یہ اہم اور پوائنٹ کی بات ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو لے کر میں علاج کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگ بڑے بڑے مریض، پرانے سے پرانے مریض بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. یہی ہے وہ پوائنٹ. لوگ مجھے کہتے ہیں فون کر کے کہ جی ہمیں حکمت سکھا دو، آپ کی وجہ سے لوگ بہت سارے ٹھیک ہو رہے ہیں اور کہیں سے تو اتنے ٹھیک نہیں ہوتے، آپ کے یہاں سے ہمیں حکمت سکھا دو. آپ نے کہاں سے سیکھا ہے بھائی؟ یہ تجربے ہیں، اور یہ جو ہے نا بڑی بڑی کتابیں چھاننے کے بعد، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد یہ باتیں سامنے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں حکمت سکھا دو جو آپ نے سیکھی ہے، یا اس کا پتہ بتا دو جہاں آپ نے پڑھا ہے. تو یہ کتابوں سے تو کم آتی ہے باتیں، تجربے سے زیادہ آتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو آدھا فن سکھا دیا ہے، وہ پوائنٹ بتا دیا ہے جس سے میں علاج کرتا ہوں. اچھا، میں تھوڑا سا یہ دوائی بھی بتلا دوں. دوائی تو آپ خود چھانٹ لینا پھر مزاج کے حساب سے، میں دوائی نہیں بتلا رہا ہوں، دوائی کم بتلا رہا ہوں. دل دماغ کی کون سی دوائی کھائیں؟ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر دل دماغ کمزور ہے تو جوش ہی نہیں آئے گا، ان کا کام جوش لانا ہے، تو پہلے دل دماغ کا علاج کیا جائے گا، اس کے بعد سیکس کا علاج کیا جائے گا، اور پھر لیور کڈنی کا. دماغ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ اگر آدمی کا مزاج گرم ہے تو خمیرہ غوزبہ عنبری جواہر والا، اور اگر آدمی کا مزاج سرد ہے تو خمیرہ بادام اس کے لیے بہتر رہے گا. اگر آدمی کا مزاج سرد ہے تو خمیرہ بادام، اور اگر آدمی کا مزاج گرم ہے تو خمیرہ جو ہے
غوزبہ عنبری جواہر والا، یہ ہو گیا دماغ کے لیے۔ اسی طرح اگر آدمی کا مزاج سرد ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہاں آدمی کا مزاج سرد ہے، تو خمیرہ آب ریشم حکیم ارشد، بلکہ یہ خمیرہ آب ریشم جو حکیم ارشد والا جو ہے یہ معتدل ہے، سب کھا سکتے ہیں اس کو، خمیرہ آب ریشم حکیم ارشد والا۔ خاص طور سے بھاری آدمی جو موٹا ماٹا سا ہوتا ہے اس کے لیے خمیرہ آب ریشم بہت بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دل کے لیے دواء المسک معتدل، یہ بھی بہت اچھی رہتی ہے، دواء المسک معتدل دل کے لیے یہ بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری دوائیاں آتی ہیں، یہ تو وقت پر ہی جو مریض ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ کر ہی پھر علاج کیا جاتا ہے کہ اس کو کون سی دوائی دینی ہے۔ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا عضلاتی غدی ہوتا ہے، کسی کا غدی عضلاتی ہوتا ہے، کسی کا اعصابی عضلاتی، کسی کا عضلاتی اعصابی، کسی کا جو ہے غدی اعصابی، کسی کا اعصابی غدی، تو ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کی دوائیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ میں نے سب کے لیے بنائی ہیں، ایسا نہ کرو خدا کے لیے کہ دوائی لی اور چاٹ رہے ہیں، اجا آرام نہیں ہو رہا ہم نے تو کھا لی، یہ بھی کھا رہے وہ بھی کھا رہے، آرام نہیں ہو رہا ہے، اس نے نقصان دے دیا، وہاں سے لی اتنے ہزار کی دوائی آرام نہیں ہوا، یہ کھا لیا وہ۔ بھائی ایسا نہ کرو، ایک دفعہ اچھے حکیم اور ڈاکٹر کو دکھاؤ، پھر اس کے بعد تشخیص کے بعد اپنے مرض کا علاج کراؤ۔ یہ میں نے حکیموں کے لیے تو بنائی ہے ویڈیو تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اچھے سے علاج کر سکے، اور مریضوں کے لیے بنائی ہے اس لیے تاکہ وہ اپنی جانچ پڑتال کر کے کسی اچھے حکیم کے پاس جا کر خود علاج کروائے، اور یوں طرح طرح کی دوائیاں بازار سے لے کر خود نہ کھائے، اخباروں میں دیکھ کر، یوٹیوب پر دیکھ کر، ادھر ادھر دیکھ کر اس طرح دوائیاں نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔